بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کون تھا اور وہ کتنے سال زندہ رہا اور اس کی موت کس طرح ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیعت لینے پر مجبور کیا تو امام حسین نے انکار کیا اور پھر وہ کربلا کا واقعہ پیش آیا جو آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ یزید تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول اور کاتب وحی تھے، ان کا بیٹا تو تھا، لیکن یہ بڑا بے نمازی شرابی تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے سمیت 72 کو کربلا میں شہید کرایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید بہت ہی زیادہ بے لگام ہو گیا تھا، زنا، حرام کاری، سود اور حرام خوری میں مصروف ہو گیا تھا اور بڑھاوا دے رہا تھا۔ اس کی شیطنت یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ سن 63 ہجری میں 12 یا 20 ہزار کا لشکر بھیج کر مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ پر اس یزید پلید نے حملہ کرایا تھا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں قتل و غارت شروع کر دی اور لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور تابعین وغیرہ تمام کو ملا کر کے کل 10,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا۔ چھوٹے بچوں کو قید کر لیا گیا اور پاک دامن عورتوں کو اپنے اوپر 3 شبانہ روز حلال کر لیا، اور وہاں تک بھی چین نہیں آیا تو اس بدبختوں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے، جس کے لید اور پیشاب کے قطرے منبر اطہر پر، جس منبر رسول پر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے، اس منبر اطہر پر اس گھوڑے کی لید اور پیشاب کی چھینٹیں پڑیں اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مقدسہ کی سخت بے حرمتی کی۔ 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکے۔ پھر وہ لشکر مکہ معظمہ پر جب حملہ کرنے کے لیے گیا تو اس وقت اہل مکہ اور حجاز والے یزید پلید کی بیعت توڑ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی فوج نے اس یزید کے لشکر سے خوب مقابلہ کیا اور صبح سے شام تک لڑائی جب جاری رہی اور شام تک بھی جب لڑائی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون جیتا اور کون ہارا، تو پھر دوسرے تیسرے دن بھی جو ہے یہ جنگ جاری رہی، اور اسی بیچ میں یہ خبر ملی کہ وہ یزید پلید مر چکا ہے، اور پھر جا کے وہ یزید کا لشکر خوف کھا کر کے دم دبا کر کے وہ بھاگ گیا۔ لیکن یزید کی موت کس طرح ہوئی، اللہ نے مرنے سے پہلے ہی اس یزید پلید پر کتنا سخت عذاب نازل فرمایا، وہ آپ کو سننا ضرور چاہیے۔ واقعہ کربلا کے چند دنوں ہی کے بعد وہ یزید بہت ہی خطرناک دردناک بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کے پیٹ میں درد ہوتا تھا، اس کی آنتوں میں بہت زخم ہو چکا تھا، جس کی ٹیس اور درد سے وہ اس طرح چیختا تھا جس طرح سور چیختا ہے، اس طرح تڑپتا تھا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ پانی کا قطرہ اگر حلق سے نیچے اترتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی اور درد سے وہ جو ہے چلاتا تھا، اور اگر پانی نہیں پیتا تھا تو پیاس کی وجہ سے تڑپتا تھا، اور اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بدن سے، اس کی لاش سے بدبو آ رہی تھی، تو لوگوں نے اس کی لاش کو ایک گڈھے میں پھینک دیا۔ یہ ہے بغض اہل بیت کا نتیجہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کا نتیجہ، جس یزید پلید نے امام حسین کو شہید کیا۔
حضرت علی اکبر کو شہید کیا، حضرت علی اصغر کے حلقوم میں تیر چلوایا، حضرت عباس علم بردار کے بازو کاٹ لیے گئے۔ وہ یزید زیادہ دن حکومت نہیں کر پایا، وہ یزید پلید صرف 3 سال 7 مہینہ ہی حکومت کر پایا، اور پھر صرف 39 سال 39 ایئرس کی عمر میں وہ مر چکا۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرانے والا یزید دنیا اس پر لعنت بھیجتی ہے، اس کا نام کوئی صحیح سے لیتا نہیں ہے، اور امام حسین اور امام حسین کے گھرانے والوں کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو ادب سے لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بغض اہل بیت کا نتیجہ جو یزید کو ملا، کہ اللہ نے ان کو دنیا ہی میں بہت بری طرح سے جو ہے ذلیل کیا، اور مرنے کے بعد بھی یقیناً اس کی قبر میں اس پر عذاب ضرور ہوتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔